تو علامہ اقبال کا میں شعر سنا رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کے انبار پر تسبیح و مناجات. دو قسم کے مذہب ہیں. ایک مذہب تو یہ ہے کہ آسمان کے کھلے آسمان کے نیچے تو بار بار تکبیر کے اللہ اکبر کی، یا پھر خاک کے انبار پہ بیٹھ جا اور ادھر تسبیح کر اور دعائیں مانگ لمبی لمبی. ان دونوں میں سے ایک مذہب اختیار کر لے تو کہا پھر میں تجھے بتاتا ہوں. اتنا میں تیرے کو بتا دیتا ہوں کہ وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. کہا کہ وہ جو مذہب ہے کھلے آسمان کے نیچے تکبیر لگانے کا، وہ مردان خود آگاہ و خدا مست، جو اپنے آپ سے بھی آگاہ ہیں اور خدا کی ذات کے اندر مست ہے. انہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، وہ اللہ کی ذات کی خاطر کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے. اللہ کے رسول کی باقاعدہ واضح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک طبقہ قیامت تک جہاد کرتا رہے گا، حق کے اوپر قائم رہے گا، پوری دنیا ان کی مخالفت کرے گی، وہ اللہ کی خاطر کسی کی مخالفت اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں امام مہدی سے ملا دے گا. ہے نہیں. میں بتا رہا تھا نا کہ مجاہدین جو کر رہے ہیں ہم سب انہیں دہشت گرد اور فلاں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں، ان کو پرواہ ہوئی نہیں. انہوں نے اپنا کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا. تم لوگ آج بھی ذلیل ہو، وہ آج عزتوں کے ساتھ ہیں. تم لوگ 70 سال سے آزاد ملک کے اندر پھر بھی رو رہے ہو اور وہ اپنے ملک کے اندر خوش بیٹھے ہیں. تم سے انڈیا نہیں سنبھلتا، انہوں نے امریکہ کو اور پتہ نہیں 56 ملکوں کو شکست دے دی. اللہ نے دکھایا نا. ہم ہی کہتے تھے پاگل لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بے سر و سامان ہے اور جنگ کر رہے ہیں، ایسے جنگیں نہیں ہوتی ہے اور یہ اور وہ، پہلے طاقت اکٹھی کر لو پھر یوں کرو پھر یوں کرو. بھائی تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، تم نے آج تک کیا کون سا کھمبا اکھاڑ دیا تم نے؟ تم سے کیا ہوتا ہے؟ اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان نے 56 ملکوں کو شکست دے دی، پوری کی پوری نیٹو کی طاقت کو شکست دے دی. اور علماء نے لکھا ہے کہ اتنی خطرناک فوج کہ اگر اس دنیا کے علاوہ کسی اور سیارے پر بھی انسانیت بستی تو وہ اس کو بھی مسخر کرنے کے لیے کافی تھی. اتنی طاقت، دنیا کی تمام تر طاقتور فوجیں ایک ہو گئی اور سب نے مل کر ادھر کا رخ کیا، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا اور مجاہدینوں کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے اور وہ ذلیل ہو کر نکلے، ذلیل ہو کر نکلے. یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ اللہ کی طاقت ہے. تو بھائی تم اللہ پر بھروسہ تو کرو. تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے، تمہارا بھروسہ ایٹم کے اوپر ہے، تمہارا بھروسہ ٹینکوں کے اوپر ہے، جہازوں کے اوپر ہے، اور اسی کے رحم و کرم پر تم پڑے رہو گے اور کبھی بھی تم آگے نہیں نکل سکو گے. اور جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا وہ آگے سے آگے ہوتا رہے گا. اور اگر اللہ نے اگر زندگی نے وفا کی اور ہم لوگ رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا تو آپ دیکھنا انشاءاللہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، بلکہ ہو سکتا ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقتور بن جائے گی، سب سے بڑی طاقت بن جائے گی. یہ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ کی ذات پر یقین ہے اور ہمیں جو ہے نا وہ صرف اور صرف اپنے وسائل پر یقین ہے.